من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ تعالی سورۃ الفاتحہ پکڑو نہیں جائے گا، ایسی پکڑ کے مائک نکال لیتا آواز بلند صلوات امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں فقط اور فقط نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح یقیناً تھک گئے ہوں گے کافی لوگ تھکان کا احساس کسی کو نہیں ہے نا، پریشان تو کوئی نہیں ہے نا، صلوات پڑھیں بابا سے۔ کربلا میں آ کے یقیناً اگر کسی کو تھکان کا احساس ہو اور وہ تھکان محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ حرم امام حسین علیہ السلام کے اوپر بکیفیت شہادت امام حسین علیہ السلام نظروں کو دوڑائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ 2-4 کلومیٹر چلتے ہیں، 5 کلومیٹر چلتے تھک جاتے ہیں، لیکن اربعین امام حسین علیہ السلام پر لوگ 90 کلومیٹر چلے اور ان میں سے اکثریت چلی ہوگی، سب بیٹھے ماشاءاللہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو معنوی اور روحانی طاقت عطا کرتی ہے۔ بے شک بے شک حسین وہ اعلیٰ شخصیت ہے کہ اگر دل سے پورے خضوع و خشوع کے ساتھ کوئی نام حسین کو لے لے تو اس کو ہدایت عطا ہو جائے۔ حسین اس اعلیٰ شخصیت کا نام ہے کہ جو اگر صرف اور صرف اپنی زبان سے محبت حسین سے نام لے اہل بیت علیہ السلام میں کسی ہستی کا، تو میں نہیں کہتا کہ وہ سفینہ نجات سے دور رہ سکتا ہے۔ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ اگر کوئی اس سے لگ گیا، ٹچ ہو گیا، تو یقین جانے اس کے پاس کامیابی کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بے شک اور حسین کامیابوں کا نام ہے، حسین بلندیوں کا نام ہے، حسین اعلیٰ مرتبوں کا نام ہے، حسین فضیلتوں کا نام ہے، حسین نعمتوں کا نام ہے، حسین رحمتوں کا نام ہے، حسین برکتوں کا نام ہے۔ حسین وہ ہے کہ اگر جس کے نام پہ کوئی خرچ کر دے تو اس کے رزق میں برکت ہوتی چلی جائے، اگر کوئی دل سے نام حسین اپنی زبان پہ لے آئے تو اس کی عزت و آبرو بڑھتی چلی جائے۔ کبھی میں نے دیکھا کہ کلام خدا نے حسین کی مدح بیان کرتے ہوئے سنا ہے، کبھی میں نے دیکھا کہ ہر نبی آیا اور کربلا کی مدح بیان کر کے چلا گیا۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ آ کے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی ہے، حسین نے اس پریشانی کو برداشت کر کے کربلا کو بسایا ہے۔ بے شک کسی نبی میں یہ قوت نہ ہو سکی کہ وہ کربلا کو بساتا، بے شک حسین میں وہ قوت تھی کہ انہوں نے کربلا کو بسایا، اور کربلا کو ایسا بسایا کہ آج پوری دنیا کی نظریں حسین کی طرف ہیں کہ آخر کربلا میں کیا ہے۔ 21 ملین لوگ آ گئے، کربلا کی کیپیسٹی صرف اور صرف 50,000 لوگوں کی ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ 50,000 لوگوں کی۔ لیکن 50,000 لوگوں کی کیپیسٹی والی جگہ میں 21-22 ملین لوگ سما جائیں، یہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ حج پہ ایک عدد مخصص ہوتی ہے کہ فقط اتنے لوگ آ سکتے ہیں، کربلا میں کوئی عدد مخصص نہیں ہوتی کہ صرف اتنے آ سکتے ہیں، بلکہ حسین تو یہ کہتا ہے جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، اور لوگ آتے ہیں۔ 21 ملین اس بار پبلک تھی، لیکن آپ دیکھیں نا 21 ملین کے جو قدم بارز کربلا پہ پڑے ہیں، تو ایک زمین ہوتی ہے کہ جو اتنی زیادہ پبلک سے پناہ مانگتی ہے، لیکن کربلا کی زمین ہے۔ کسی کو کوئی زلزلہ محسوس ہوا؟ کسی کو کوئی پریشانی محسوس ہوئی؟ کسی کو کوئی کھانے میں تکلیف ہوئی؟ کسی کو کوئی پینے میں تکلیف ہوئی؟ مینجمنٹ خراب ہو جاتا ہے جب پبلک زیادہ آ جاتی ہے۔ ہم مہمانوں کی ایک لسٹ جب تیار کرتے ہیں نا،
تو سارے کے سارے مہمان ڈیسائیڈڈ مہمان ہوتے ہیں ہمارے، انہی کے حساب سے انتظام کرتے ہیں۔ اگر اس میں 20-25 مہمان بڑھ بھی جاتے ہیں نا تو ہمارا مینجمنٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ حسین کے یہاں کسی چیز کا کوئی مینجمنٹ نہیں بنایا جاتا، کبھی یہ اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ کتنی پبلک آئے گی، بلکہ ہر انسان اپنے آپ کو ریڈی رکھتا ہے کہ زائرین امام حسین علیہ السلام آنے والے ہوں گے۔ کسی بھی موقع پہ آپ چلے جائیے، راستے میں کسی بھی گھر پہ چلا جائیے، حسین کا نام لے لیجئے، کھانا بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، رہنا بھی ملے گا، پیر بھی دبا جائیں گے، سارے کام آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کس کے نام پہ؟ ذات امام حسین علیہ السلام پہ۔ تو حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے صرف اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر بائی چانس مان لیجئے کہ ہمارا رتبہ مرتبہ اور لوگوں میں بلند اعلیٰ بھی ہوگا تو ممکن ہے کہ پیچھے لوگ ہمیں الٹا سیدھا بھی کہتے ہوں۔ در حسین پہ ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ مرتبہ کیسا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ پیسہ کتنا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ غریب کتنا ہے، وہ صرف اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ مہمان امام حسین ہے۔ جب ہم کسی عام انسان کے گھر میں جاتے ہیں مہمان بن کے تو ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں جو بانی دسترخوان ہے اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ بن جائے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، ہم ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں نا۔ تو آئیے امام حسین علیہ السلام کی مہمانی میں بھی ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ہماری وجہ سے کسی کی دلی آزاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں دل اگر کسی سے کسی کا ٹوٹا ہے، ہم نے آپ سے کوئی بات کہہ دی، ایسی کہہ دی کہ آپ کے دل پہ جا کے لگ گئی، تو یقین جانیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں ان ساری چیزوں کو دور رکھنا چاہیے۔ گلے شکوے جو کرنا ہے حسین سے کریے، کیونکہ ساری چیزیں سننے کے لیے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ اور ہم اس سے بڑا شکریہ کیا ادا کریں کہ اس نے ہمیں عاشقان امام حسین علیہ السلام میں پیدا کر دیا ہے، ورنہ دنیا کی ایسی کون سی قوم ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے؟ ہمارا چھٹا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھ سے ایک مچھڑ کے برابر بھی آنسو نکالا ہو غم حسین میں تو گویا اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی اپنے یہاں سے کسی روایت کسی حدیث کو اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ ہمارے فلاں نے فرمایا کہ اگر ایسا کر دو گے مچھڑ کے برابر تو تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، نا، ہمارے یہاں ہے حسین پہ گریا کرنے سے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی بڑھ جائے تو اس کو حسین پہ رونا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے معافی طلب کرے اور اس کو چاہیے کہ وہ گریا کرے۔ چوتھا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں امام حسین علیہ السلام کے غم میں تو کم سے کم اپنے منہ ایسے بنا لیا کرو کہ جیسے تمہارے اوپر کوئی پریشانی کا نزول ہوا ہے۔ تم اپنے چہروں کو ایسا بنا کے لیا کرو کہ جیسے تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ ہم جب خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا ہم نے خیمہ دیکھا مولا عباس علیہ السلام کا۔ دوسرے یہ سفید سے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ہر انسان اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جناب ام کلثوم علیہ السلام اور اہل حرم کی جو خواتین تھیں ان کی محملیں بندھی ہوئی تھیں، مطلب یہاں سب اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ اب آپ تصور کریں کہ مولا عباس کا خیمہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے محملیں کہاں ہیں؟ دوسرے نمبر پہ۔ مولا عباس علیہ السلام نے یہ بھی برداشت نہ کیا کہ کسی کی خیمے کی طرف نظر بھی پڑے۔ سردار تھے، سب سے آگے خیمہ رکھا، جبکہ سردار اصل میں کہاں رہتا ہے؟ سب سے آخر میں رہتا ہے تاکہ سب لوگوں سے اس کی حفاظت ہو۔ لیکن مولا عباس علیہ السلام کی وہ شجاعت کی سب سے آگے مولا عباس کا خیمہ ہے تاکہ کسی ظالم کی نظر تک نہ پڑ سکے خیمے کی جانب۔ اس کے بعد آپ داخل ہوں گے تو امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، پھر جناب زینب صلوات اللہ علیہا کا، اس کے بعد چوتھے امام علیہ السلام کا، پھر ایک اندر حجرے میں جائیں گے، چھوٹا سا حجرہ، اس کے اندر جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کا خیمہ ہے الگ۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا کہ جناب قاسم علیہ السلام کا مقام کہاں ہے جہاں وہ شہید ہوئے؟ کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور جناب قاسم نے یہ آواز بلند کیا کہ امو جان میری مدد کے لیے آئیے، تو روایتیں بتاتے ہیں امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں آئے تو قاسم کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ امام نے 3 مرتبہ آواز بلند کی، قاسم میرے لال کہاں ہو، آواز دو۔ کہتے ہیں کوئی آواز نہیں، پھر امام نے کہا قاسم تمہیں امام وقت آواز دے رہا ہے۔
مجھے جواب دو۔ تو روایتیں بتاتی ہیں کہ جگہ جگہ سے جناب قاسم کے جسم کے ٹکڑے بلند ہونا شروع ہو گئے، اور ہر ٹکڑے سے یہ آواز آتی تھی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سوچئے کہ کربلا اگر ہم اس شہادت کو دیکھ رہے ہوتے تو ہمارے سامنے کیا کیفیت ہوتی ہماری؟ کیا اس وقت میں ہمارے سامنے کوئی اشکال تھا کسی سے کچھ کہنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں ہمارے پاس کوئی سوال تھا کسی سے خیریت پوچھنے کے لیے، اگر ہمارے سامنے یہ سارے ماجرے ہو رہے ہوتے؟ اور یقیناً ہم گریہ اسی طرح امام حسین علیہ السلام پہ کرتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ ساری شہادتیں پیش ہوئی ہیں، جبکہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اور خدا کی قسم روز قیامت تک ہماری نسلیں اسی طرح حسین پہ روتی رہیں گی، کیونکہ ہمارا 8واں امام فرماتا ہے کہ دیکھو ہمارے جد پہ ایسے گریہ کرا کرو کہ جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو گریہ کرتی ہے۔ خیمہ گاہ ہے، لہٰذا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے مصائبوں کو ذکر کر دوں کہ جو خواتینوں سے متعلق ہوں۔ جب خیمہ نصب ہوا نہر فرات کے نزدیک، تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ظالم کی طرف سے یہ حکم آیا کہ خیموں کو یہاں سے ہٹا لیا جائے۔ جیسے ہی یہ حکم آیا تو امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے کچھ نہیں کہا، فوراً جناب زینب کے پاس گئے، کہا بہن زینب آج تک میں نے عباس کو روکا کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، لیکن زینب اب کربلا آ گئی ہے کہ اب عباس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے فوراً جناب فضہ کو بھیجا کہ فضہ جاؤ عباس کو بلا کے لاؤ۔ جناب فضہ دوڑتی ہوئی آئیں اور آنے کے بعد مولا عباس سے کہا شہزادے آپ کو شہزادی نے یاد فرمایا ہے۔ اچھا ایک بچپن کا واقعہ سن لیجئے مولا عباس علیہ السلام کا۔ مولا عباس علیہ السلام نے جناب زینب کو کبھی بھی بہن کہہ کے مخاطب نہیں کیا، ہمیشہ شہزادی کے نام سے یاد کیا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ام البنین علیہ السلام بیٹھی ہیں اور جناب زینب صلوات اللہ علیہ بیٹھی ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام آئے، جناب زینب نے بلایا بھیا عباس ذرا میرے نزدیک آؤ۔ جناب عباس علیہ السلام آئے، کہا کہ بھیا ایک بار بہن کہہ کے بلا دو مجھے۔ مولا عباس علیہ السلام نے اپنی مادر گرامی جناب ام البنین کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئے، اپنے سر کو جھکا لیا۔ جناب ام البنین علیہ السلام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ اب بیٹا عباس ایک بار زینب کو بہن کہہ دو۔ مولا عباس علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے بہن؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا عباس تمہاری آنکھیں بہت لال ہیں، کیا آپ سوتے نہیں ہیں؟ مولا عباس کہتے ہیں کہ بہن زینب میرے بابا نے مجھ سے فرمایا تھا، ایک مرتبہ پانی مانگا تھا اور میں اپنے بابا کے سامنے پانی کو پیش کرنے کے لیے گیا تو میرے بابا نے کہا کہ عباس ایک دن وہ آئے گا کہ جب حسین تم سے پانی کی طلب کرے گا لیکن تم پہنچا نہ سکو گے۔ بس بہن زینب میں اس دن سے سویا نہیں ہوں، نہ جانے کب میرا آقا حسین مجھ سے پانی طلب کر لے۔ اجرکم اللہ۔ آئیے کربلا میں دیکھیے جناب زینب نے مولا عباس کو یاد کیا، ہاتھ جوڑے ہوا ہے شہزادی کیا بات ہے؟ عباس نہر کے کنارے سے خیموں کو ہٹا لو۔ فوراً شہزادی کے حکم کو قبول کیا، جن شجاعت بھرے ہاتھوں سے خیموں کو نصب کیا تھا اسی مظلومیت سے آج ان خیموں کو ہٹا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ کے خیمہ لگا یہاں مولا عباس علیہ السلام کا خیمہ تو لگ گیا ہے۔ کربلا نمودار ہوئی اور جنگ بھی ہوئی کربلا کے میدان میں، اور خیمہ گاہ میں اگر مولا عباس علیہ السلام کی بھتیجی کے مصائب نہ بیان ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس ادھوری رہ گئی ہے، کیونکہ 4 سال کی بچی جناب سکینہ تھی۔ آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں بار بار کیوں جناب سکینہ کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ یقین جانے کہ اگر قیامت تک جناب سکینہ کے مصائب بیان ہوتے رہے نا تو مصائبوں میں کمی نہ آئے گی، کیونکہ جب جناب سکینہ کی ولادت ہوئی نا تو امام حسین علیہ السلام گود میں لیتے ہیں اور گریہ کرنے لیتے ہیں۔ جناب زینب پوچھتی ہیں بھیا آپ بچی ایک نعمت ہوتی ہے خدا کی طرف سے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بہن زینب اس کی عمر کم ہوگی، مصائب بڑے زیادہ ہوں گے، اس کی عمر کم ہوگی اور ظلم اس کے اوپر بہت زیادہ ہوں گے۔ بہن زینب جانتے ہو اس کی 4 سال کی عمر ہوگی، کربلا کی جلتی ہوئی زمین ہوگی اور ان زمین پہ یہ ننھے ننھے قدموں کو رکھے گی، ان قدموں پہ کبھی کانٹوں کے نشان ہوں گے، کبھی چھالوں کے نشان ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ کربلا کی زمین آ گئی نا،
سارے کے سارے شہید ہوتے رہے۔ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت طلب کی ہے اور کہا جاؤ بہن، جاؤ بیٹی سکینہ ذرا مشق کو لے آؤ۔ جناب سکینہ ننھے قدموں سے دوڑتی ہوئی گئی ہیں نا اور مشق کو لے کے آئی ہیں اور اپنے چاچا کو مشق کو دیا، چاچا جان بچوں کے لیے سبیل کر دیجئے۔ روایتیں بتاتی ہیں ادھر مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں نا، ادھر جناب سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے کوزوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ لو باخر یہ تمہارا کوزہ ہے، لو یہ تمہارا کوزہ ہے، اپنے کوزوں کو ہاتھ میں پکڑ لو کیونکہ میرا چچا پانی کے لینے کے لیے جا رہا ہے۔ اب روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب سکینہ نے بڑی دیر تک انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد جب عالم نظر آیا نا تو جناب سکینہ نے پھر بچوں کو ایک مرتبہ انتباہ دیا کہ بچوں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ جاؤ، میرا چچا پانی لے کے آ گیا ہے۔ جب جناب سکینہ نزدیک پہنچی نا تو دیکھا کہ عالم بابا کے ہاتھوں میں ہے، فوراً جا کے اپنے بابا سے لپٹ گئی، بابا کیا میرا چچا پانی لے کے نہیں آیا؟ بابا کیا میرا چچا بھی میدان کربلا میں مارا گیا؟ جن ننھے ہاتھوں سے سکینہ نے کوزوں کو تقسیم کیا تھا نا، انہی ننھے ہاتھوں سے اب کوزوں کو واپس لینا شروع کیا ہے۔ لاؤ باقر مجھے کوزہ دے دو، میرا چچا عباس مارا گیا، لاؤ کوزوں کو واپس کر دو کیونکہ اب نہ جانے پانی کی سبیل کب ہوگی۔ ایک قیامت بھرا جملہ سنا دوں، دیکھو یہاں رونے سے گھبرانا نہیں اگر مصائب زیادہ ہو جائیں، بس ہمارے نزدیک جناب سکینہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوں گی، اور جب ہمیں روتا ہوا دیکھتی ہیں نا تو اپنی پھوپھی زینب سے کہتی ہیں، بھری آواز میں کہتی ہیں، پھوپھی اماں اگر یہ چاہنے والے کربلا میں ہوتے تو کیا میرا بابا شہید نہ ہوتا؟ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ شمر کے پاس جاتی ہیں، شمر پانی تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ جناب سکینہ کہتی ہے کہ شمر میں بہت پیاسی ہوں، اگر تھوڑا سا مجھے پانی مل جاتا۔ شمر کہتا ہے سکینہ صبر کرو، میں پہلے اپنے جانوروں کو سیراب کر دوں۔ توجہ فرمائیے گا، وہ بچی کہ جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اتری وہ یہ جملہ سن لے کہ پہلے جانوروں کو پانی تقسیم ہو جائے پھر پانی ملے گا۔ خیر جناب سکینہ نے صبر کیا، صبر کرتے کرتے وہ مقام آیا کہ شمر پانی تقسیم کر چکا۔ اب جناب سکینہ کے سامنے شمر آیا اور آنے کے بعد سارے پانی کو زمین پہ پھینک دیا۔ جیسے ہی پانی کو زمین پہ پھینکا نا، سکینہ نے اپنے آپ کو اس پانی پہ گرا دیا اور دریا کا رخ کیا۔ چچا عباس آپ کے بعد مجھے پانی دکھا دکھا کے زمین پہ پھینکا جاتا ہے، چچا مجھے بس اتنا بتا دو کہ سکینہ کے لیے پانی لے کر واپس کب آؤ گے؟ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ کے ایسے مصائب کہ راستے میں ایک مرتبہ لشکر جا رہا تھا، ایک مرتبہ سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ رک گیا، ظالم آیا چوتھے امام کی پشت پہ وار کیا، بتا سجاد تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سجاد نے اپنی ہتھکڑی اور بیڑیوں کو سنبھالا اور اپنے بابا کے پاس ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بابا اب اس بیمار میں تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے، بابا مجھے اتنا بتا دو کہ آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ سر امام حسین سے آواز آئی، سجاد میں آگے کیسے بڑھوں؟ ارے میری سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی زینب نے سنا نا سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی، اپنے آپ کو محمل سے گرایا، میری جان سکینہ کس جا چلی گئی ہو؟ ایک مرتبہ جناب زینب جناب سکینہ کو تلاش کرتے کرتے ایک نشیب میں پہنچی ہیں، تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی ہے، ان کی گود میں ایک بچی ہے، بی بی لوریاں دے دے کے بچی کو سلا رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نزدیک آئی، نزدیک آنے کے بعد کہتی ہیں، بی بی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے پردیس میں ہماری یتیمہ پہ رحم کیا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی ماں سے سفارش کر کے
تم کو جنت ضرور دلواؤں گی۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے نقاب کو الٹا اور کہا زینب ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ زینب اماں سے لپٹ گئی، اماں بھیا سے بھاگ گیا، اماں بھیا عباس کے شانے کٹ گئے، آپ نظر نہ آئی۔ اے زینب میں کربلا میں سارے منظر کو دیکھ رہی تھی، بس آخری فقرہ مصائب کا اور سن لیجئے۔ عزیزان محترم، کسی نہ کسی کے پاس 4 سال کی بچی تو ہوگی نا، جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو کیسے بابا بابا کر کے آپ کے پیچھے آتی ہے۔ بس تصور کیجئے زندان میں ایک مرتبہ جناب سکینہ کو بابا کی یاد آ گئی۔ اب جناب سکینہ زار و خطار گریا کرتی ہیں اور کبھی پرندوں کو دیکھ کے کہتی ہیں بھیا سید سجاد یہ پرندے کس جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ سکینہ بڑی مظلومیت سے پوچھتی ہیں بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ بھیا ہمیں اپنے گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ بڑا گریا کرتی ہیں اور گریا کرتے کرتے ایک مرتبہ بابا خواب میں آتے ہیں اور جناب سکینہ خواب سے پھر بیدار ہوتی ہیں، چیخ مار کے روتی ہیں۔ سید سجاد آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں سکینہ میری جان کیا بات ہے؟ کیونکہ جناب سکینہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جو میدان کربلا سے شام تک سید سجاد سے خیریت پوچھتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد اپنے دونوں پیروں کو پھیلا کے ایک راستے میں بیٹھ گئے، ننھے قدموں سے سکینہ چل کے سید سجاد کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہیں بھیا سید سجاد کیا بات ہے؟ کہا سکینہ پیروں میں چھالے ہیں، چھالوں میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ جناب سکینہ پیروں کو قریب جاتی ہیں اور ننھے ہاتھوں سے ان کانٹوں کو باہر نکالتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی سانسیں رکنے لگی نا، آپ مصائب سنتے سنتے تھک گئے نا، بس آخری فکرے سن لیجئے، کیونکہ سکینہ کربلا سے لے کے جب تک زندہ رہی تب تک گریا کرتی رہی۔ میدان زندان میں جب سکینہ کو بابا کی یاد آئی نا اور چوتھے امام نے دریافت کیا، اس کے بعد جناب سکینہ کے لیے بابا کا سر لایا گیا۔ جیسے ہی بابا کا سر سکینہ کے نزدیک آیا نا، جناب سکینہ نے اپنے گال کو بابا کے گال پہ رکھا۔ جیسے گال کو رکھا نا آوازیں بلند ہو گئی، اے میرے بابا تو ہم سے کب سے رخصت ہوا؟ بابا ذرا میرے گالوں تو دیکھ لے، گال میرے تماچوں سے سیاہ ہو گئے ہیں۔ بابا آپ کو پتہ ہے جب سے آپ گئے ہو کسی نے مجھے سینے پہ نہیں سلایا، بلکہ کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے کانوں سے گوشواروں کو چھینا۔ ایک مرتبہ روتے روتے سکینہ کی آواز بند ہو گئی، جناب سید سجاد آئے، بازو کو پکڑا، سکینہ کا جسم نڈال ہو گیا۔ سید سجاد نے سر کو پیٹا، پھوپھی زینب ارے سکینہ ہم سے جدا ہو گئی، اے پھوپھی اماں اب ہم سے وطن جانے کا سوال کون کرے گا؟ اے پھوپھی اماں مدینے جانے کی آس رکھنے والی آج اس زندان سے رخصت ہو گئی۔ جاؤ سکینہ، خدا حافظ۔ بابا کے سینے پہ سکون سے سونا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضم بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ رونے والوں کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اتنے آنسو عطا کر ہم تا حیات امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتے رہیں۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کا سمندر کبھی کم نہ ہونے دینا۔
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو ایسا قرار دے کہ جناب زہرا اپنے لال کے زخموں کے لیے مرہم اکٹھا کر سکے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہا کی یتیمی کا کہ تمام ماں بہنوں کے سروں پر ان کے برادر کا سائے کو محفوظ فرما، ان کے والد کے سائے کو محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، اگر کوئی بے اولاد ہے تو اس کو اولاد نرینہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں ان کو حیات طویل عنایت فرما اور ان کی تمام تر مشکلات سے ان کو نجات دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ دنیا بہت ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے، ہمارے میزبان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ مومنین، یہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ گاہ ہے۔ اللہ آپ تمام مومن مومنات جو کہ میں ہر اپنی ویڈیو میں آپ سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اس در کی زیارت جلد از جلد نصیب کرے۔ آپ آئے، آپ کی فیملی آئے، ساتھ میں والدین آئے، بھائی بہن آئے، سب آئے، سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں مولا آپ سب کو اس در کی زیارت نصیب کرے۔ خیمہ گاہ جناب حضرت شہید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ خیمہ گاہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہ آپ سب کو اس در کی زیارت نصیب کرے۔ بار بار اپنے ہر ویڈیو میں آپ سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ ان سب کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ یہ خیمہ گاہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، ان کے صدقے میں تمام مومن مومنات کی پریشانیوں کو دور کرے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ الگ الگ مقام میں الگ الگ خیمہ گاہ ہے۔ اب تک آپ نے امام حسین علیہ السلام کا خیمہ گاہ کی زیارت کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی خیمہ گاہ کی زیارت کی۔ یہ خیمہ گاہ ہے جناب قاسم علیہ السلام کا۔ آپ سب کی جانب سے سارے ذریعہ مبارک پر میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ سب کی جانب سے، آپ سب کے والدین کی جانب سے ایک بار پھر مولا آپ سب کو جلد زیارت نصیب کرے۔ جناب قاسم علیہ السلام کا ایک خیمہ گاہ ہے۔ یہ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا خیمہ گاہ ہے۔ سب سے شروع میں انہی کا ہی خیمہ گاہ تھا۔ مولا آپ تمام مومنین کو اس در کی زیارت بار بار نصیب کرے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، ہر بلا مصیبت سے بچائے۔ اگر آپ یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آپ سب کی جائز مرادوں کو پوری کرے۔ اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مومنین بھی زیارت کر سکے۔